جو کہتے ہیں ہائی بلڈ پریشر قابو میں نہیں آتا، ایک شوگر قابو نہیں آتی، دو اور ٹینشن آخری سطح پہ اس نے زندگی کو ختم کر دیا۔ انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن اور ذہنی بے سکونی اور زندگی کی بے سکونی، اس نے زندگی کو ایسے ختم کر دیا، تباہ کر دیا ہے۔ دنیا کی کوئی گولی، کوئی دوا اثر نہیں کرتی، کوئی گولی، کوئی دوا اثر نہیں کرتی۔ ان لوگوں کے لیے یہ ایک زبردست تحفہ دے رہا، ایک بڑی سی تھالی ہو، چھوٹی نہ ہو، اس میں مٹھی بھر لینا ہے سرس، اور مٹھی جو ہے اس کے نیچے پلیٹ ضرور رکھنی ہے، کچھ دانے وغیرہ گرے تو اس کے اندر گرے۔ آپ کا ہاتھ تھک رہا ہے، آپ پلیٹ کے اندر رکھ دیں، آپ پلیٹ کو اپنے گھٹنے پہ رکھ کے اس میں ہاتھ رکھ لیں، اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے سانس روک کے پڑھنا ہے سلام علی نوح فی العالمین۔ غور سے سنیے گا، بہت زبردست تحفہ دے رہا۔ اور جب سانس ٹوٹے بس اس میں پھونک مار دینی، ٹھیک ہے؟ آپ تدبیر سمجھ آ گئی؟ مٹھی اور سانس روک کے پھونک ماریں، اور اس طرح 40 پھونکیں مارنی ہے۔ اب اس کے بعد مٹھی کھولنی نہیں، مٹھی اس کے بعد پھر کھول کے اس سرسوں کو ہاتھ سے ایسے صاف کر کے واپس پلیٹ میں رکھ دیں، پھر اگلے دن مٹھی میں لے کے پھر یہی عمل۔ آپ اصل میں روز حیرت انگیز طاقتور ترین روحانی ایٹم بم تیار کر رہے ہیں۔ 9 جنوری 2025 بروز جمعرات بعد نماز مغرب شیخ الوظائف خود اپنی زیر نگرانی یہ عمل کروائیں گے۔ محفل میں شرکت لازمی بنائیں اور ہمراہ ایک مٹھی سرسوں کے بیج لازمی رکھیے گا۔ بابا جی کے پاس میں گیا، 70,000 کا نصاب لینے جاتا تھا۔ ایک بابا جی تھے، فوت ہو گئے، 70,000 کلمہ ہر ہفتے پڑھتے تھے وہ، تو میں ان سے جا کے نصاب لینے جاتا تھا۔ 70,000 کلمے کا اس کو ایک نصاب کہتے ہیں۔ میں کہ ہدیہ دے دے، مجھے دور سے کہتے ہو آگے پیر، لالچی پیر آ گئی، اور لالچی پیر دور سے 100 سال کے قریب کی عمر تھی۔ اچھا میں نے کہا لالچی کہہ دیا تو پھر دے دے، پھر 1-2 نصاب مجھے دے دیتے تھے ہدیہ۔ مجھ سے کہنے لگے ہم سوئے ہوئے، زیادہ وقت تو نہیں ہو گیا، ہم سوئے ہوئے تھے، رات کو شور اٹھا، ایک بندہ آوازیں دے رہا ہے، شور بہت زیادہ، سارے اکٹھے ہو گئے تو دیکھا تو ایک مشہور چور تھا، اس کے ہاتھ میں بھینس تھی۔ کہنے لگے یہ فلاں بندے کی بھینس چوری کر کے آ رہا ہوں، مجھے کالا سانپ کاٹ گیا ہے، میں نہیں بچ سکتا، جسم میں زہر چڑھ گیا ہے، آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں تجھے جانتا ہوں۔ کہہ رہے میرے بیٹوں کو کہنا میں نے فلاں کی چوری کی تھی، فلاں کی فلاں کی، اس کو واپس کرنا، ہر کی امانتیں لوٹانا، جس سے زیادتی کی میری طرف سے معافی مانگنا، تم سارے دیکھ لو میرا گواہ رہنا، میں کلمہ بھی پڑھ رہا ہوں، معافی بھی مانگ رہا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں۔ ساری عمر چوریاں کرتے 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 آخری وقت میں چوری والی بھینس ہاتھ میں ہے، آخری وقت میں چوری والی بھینس ہاتھ میں ہے۔ یہ مجھے بابا جی نے سنایا جن سے میں 70,000 کلمے کے نصاب لینے جاتا تھا۔ آخری وقت میں چوری والی بھینس ہاتھ میں ہے۔ چوری رات کو کہیں کر سے آ رہا تھا، گرمیاں تھیں، اندھیری راتیں تھیں، کوئی سانپ تھا ازلی، اس نے ڈس لیا اور زہر چڑھ گیا، شور کیا سارا، بندے آ گئے اور کہنے لگے یہ فلاں کی بھینس ہے، اس کو واپس کرنا، میرے بیٹوں کو کہنا اس کی امانتیں، اس کی امانتیں، اس کی امانتیں، اور پھر کہنے لگا معاف کر دے، استغفار کرنے لگا، کلمہ پڑھنے لگا، اور وہیں بیٹھ گیا اور بیٹھ کے گرا اور چلا گیا۔ کس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ہم نے کافر کافر کے نعرے لگا دی، آوازیں نکلنے لگی ہمارے لہجوں اور لفظوں میں۔ استغفار اپنے لہجوں میں، آپ کی زبان کوئی بھی ہے، بس معاف کر دے، بس معاف کر دے، بس معاف کر دے۔ برے والا میں ایک جگہ میں گیا، بہاڑی برے والا یہ پٹی ہے، میں وہاں گیا تو ایک صاحب گاؤں میں دکان تھی، اچھا کوئی نماز تسبیح وغیرہ کی کوئی ترتیب اس کی زندگی میں نہیں تھی۔ آخری وقت میں اچانک دل میں تکلیف ہوئی، اور دل میں تکلیف ہونے کے بعد اس کو لے گئے، راستے میں کہہ رہا تھا اللہ معاف کر دے، اللہ تو کریم ہے، معاف کر دے، لفظ کریم کہتا تھا، اللہ تو معاف کر دے، کریم معاف کر دے۔ میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت تھا تو بار بار فرما رہے تھے یا کریم یا کریم۔ وہ عادت کریم کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا ساری عمر کی عبادت نہیں، بس اس کی کریم ہی مانگتا ہوں، بس ساری عمر کی عبادت نہیں، اس کی بس کریم ہی مانگتا ہوں۔ تو وہ کہتا تھا اللہ کو معاف کر دے۔ فوت ہو گیا جوانی میں، میرا ہی ہم عمر تھا، آج سے اس کو بھی فوت ہوئے کوئی 15-18 سال، فوت ہو گیا۔ کسی نے بعد میں پوچھا کہ کیا ملا، کیسے بخشش ہوئی؟ کہنے لگا بکری نے بخشوا دیا۔ دکان تھی، میرا آٹا پڑا تھا، آٹے کی بوری میں آ کے بکری کھانے لگی، میں نے کہا چلو کھا لے، بیچارے بھوکھی ہوگی، اس نے میرا آٹا کھا لیا، دکان تھی نا گاؤں کی، اس نے میرا آٹا کھا لیا۔ بس وہ اللہ پاک سے عرض کیا کہ مولا اس نے میرا پیٹ بھرا تھا تو اس کو بخش دے، پھر اللہ نے بکری کی مجھے بخش دیا۔ چل استغفار کر لیں، امت کے لیے، انسانیت کے لیے، عالم کے لیے۔ استغفار
یہ کتنے ایسی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ میں پھر آپ کو ایک استغفار کا عمل بتاتا ہوں۔ آپ کو کون سا استغفار سہولت ہے، کوئی بھی استغفار کی سہولت ہے، ایک تسبیح استغفار کی، اس کو معمول بنا لیں۔ میں توبہ کے مہینے میں استغفار کر رہا ہوں، اب کہنی کچھ چیزیں ہیں وہ ذرا سن لیں، جو استغفار کے بعد اور استغفار کے دوران جو اللہ سے ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح بس، جو باتیں کہنی ہے نا وہ سن لیں ذرا۔ اے اللہ تیرے وعدے ہیں استغفار کرنے والوں کو رزق ملتا ہے، اے اللہ رزق عطا فرما۔ اللہ تیرے وعدے ہیں استغفار کرنے والوں کو بارشیں ہوتی ہیں، اللہ مجھ پہ رزق کی بارش، صحت کی بارش، برکت کی بارش، بیٹوں کی بارش، نعمتوں کی بارش، رحمت کی بارش، مغفرت کی بارش، بخشش کی بارش، پھلوں کی بارش، اور اے اللہ رزق، صحت، اے اللہ بارشیں عطا فرما۔ اور اللہ تیرا وعدہ ہے قرآن میں استغفار کرنے والوں کو نہریں ہوتی ہیں، اے اللہ میرے لیے رزق، رحمت، برکت کی نہریں اللہ سے نہ کہیں۔ اور اللہ استغفار کرنے والے کس لیے تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مولا تجھے بہت ناراض کیا جس کی وجہ سے عذاب کے فیصلے ہیں، معاف کر دے۔ استغفار کرنے والوں کے لیے جو نعمتیں ہیں، اللہ سے باتیں بھی کرتا جا، دل میں استغفار بھی کرتا جا، دل میں باتیں بھی، تصور میں باتیں، زبان سے استغفار، غور سے سمجھے میرے۔ ایک تصویر پڑھ لیں اور ساتھ اللہ سے مانگتے بھی جائیں، یقین جانیے سوچ نہیں سکتے کتنی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، ناکامیاں جو زندگی میں میری شاید میری زندگی کا حصہ ہیں، یا پھر کبھی مجھ سے اس سے نجات نہیں ملے گی، وہ ساری مصیبتیں میری دور، پریشانیاں دور، ناکامیاں ختم۔ اور اگر آپ زیادہ چاہتے ہیں نا، اور زیادہ چاہتے ہیں ایک تسبیح استغفار کی، پھر امت کے لیے سارے عالم کی نیت کر کے کہیں، اے اللہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پریشان ہیں، دکھیارے ہیں، غم کے مارے ہیں، ناکام ہیں، اللہ ان کی مصیبتیں بھی ٹال دے، اللہ ان کی پریشانیاں بھی دور کر دے۔ وہ بندہ نہیں سنا تھا کہنے لگا جہاں کیل پڑا ہوتا ہے میں کیل اٹھا لیتا ہوں کہ کسی کے ٹائر، تو میرے مہینوں میرا ٹائر پنکچر نہیں ہوتا، کیوں؟ جو دوسروں کے کانٹے چنتا ہے، قدرت کا نظام اس کے لیے کانٹے نہیں بچھاتا، جو دوسروں کے کانٹے چنتا۔ اگر آپ بہت بڑی دعا چاہتے ہیں پھر انسانیت کے لیے دعا کریں، لوگوں کے لیے دعا کریں۔ اسے کہتا ہوں دن رات مشن بنا لیں کہ میں نے اپکری سوشل میڈیا ویب چینل اپکری کو سبسکرائب کرنا ہے، دن رات مشن بنا لیں۔ کیا پتا میری کون سی پوسٹ، کون سا بول کسی کو لگے، اس کی مصیبت دور ہو، اس کی پریشانی دور ہو، اس کی ناکامی ختم ہو، اپنا مشن بنا لیں۔ اسی طرح استغفار کرتے ہوئے ہم اپنا مشن بنا لیں، استغفار کرتے ہوئے اپنے مزاجوں اور اپنی طبیعتوں میں یہ بات ڈھال دیں، اپنی مزاجوں اور طبیعتوں میں یہ بات ڈھال دیں۔ تو استغفار کون سا کریں گے؟ اکیلا اپنا یا ایسا استغفار؟ کوئی بھی استغفار کریں، پر ایسا استغفار چاہے استغفر اللہ یا استغفر اللہ العظیم یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی استغفار ہے۔ ہاں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین استغفار ہے۔ کوئی استغفار کریں، اللہ سے باتیں بھی ہوں، تصور بھی ہو، استغفار ہو۔ اور اگر انسانیت کو، امت کو، سارے عالم کو سامنے رکھ کے کریں گے، لوگوں کی خیر مانگیں گے، لوگوں کے لیے بھلائیاں مانگیں گے اور لوگوں کے لیے توبہ استغفار کریں گے، اللہ کہے گا اچھا اتنا بڑا ہمدرد بنتا ہے۔ کل میں قطر میں تھا، وہاں ایک مخلص ہیں، ان کے لان میں بیٹھا تھا باہر، تو وہاں دو خواتین آئیں، یہاں کام کرتی ہیں کہ ہم جو ہے بدھ مت کے ہیں، ہم بدھ مت مذہب کے رکھنے والے ہیں، آپ دعا فرماتے ہیں، ہم آپ کا درس سنتے ہیں۔ اس کی ٹانگ پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا، جو معذور تھی، ٹوٹی ہوئی، نکلیا ہوا گھٹنا تھا، فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ حضرت ایک سفر میں، تجارت کے سفر میں تشریف لے گئے، سفر تجارت میں آپ تشریف لے گئے۔ جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو دیکھا ایک شخص ہے، جھونپڑی، اس میں سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی بندہ درد سے کرہاتا ہے، غم سے کرہاتا ہے، اس میں سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے۔ تو بہت پریشان اور حیران ہوا کہ کرہانے کی آواز آ رہی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ آپ اندر تشریف لے گئے۔ تو صاحب خانہ نے اندر سے آواز دی، جو بھی صاحب آ رہے ہیں اجازت سے آئیں۔ سمجھ گئے اندر مستورات ہیں، باپردہ خواتین ہیں۔ وہ صاحب باہر تشریف لے آئے تو پوچھا کیا ہوا، کرہانے کی آواز کیا ہے؟ کہا میری بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، جنگل میں لکڑیاں لینے گئی، جنگل میں لکڑیاں لینے گئی، اس کے اوپر ایک درخت گر گیا کاٹتے کاٹتے، اور اس کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اب یہ بستر پہ پڑی، جس کو ہم لفظ کہتے ہیں کہ اس کا نچلا حصہ پیرالائز ہو گیا، اس کا نچلا دھڑ ختم ہو گیا، اس کو پیشاب اجابت کا کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہے کیسے ہے۔ اب یہ بیچاری تکلیفوں اور دکھوں میں اور مسائل اور مشکلات۔ تو آپ نے فرمایا
کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک عمل کرتا ہوں، تو ایسا کر صرف اس کا کپڑا لے آ۔ آپ نے اس کے کپڑے کو سامنے رکھا، اس کو کہا اس کو پکڑ، اور اس کی طرف یوں انگلی کی، اور یہ دعا جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، بس یہ دعا پڑھی، اور صرف چند بار ہی پڑھی تھی، اندر آوازیں خاموش ہو گئیں، چپ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا پوچھو جا کے۔ آپ وہ بندہ اندر گیا تو واپس آیا، کہا بیٹی کو نیند آ گئی ہے، آج کئی ہفتے ہو گئے ہیں سو نہیں سکی، درد سے کرہا رہی تھی، اس کو نیند آ گئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میں سفر میں جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا نا پھر پوچھوں گا، اگر کوئی تکلیف ہوئی تو پھر دم کروں گا، پھر دعا کروں گا اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ چلے گئے، آگے تشریف لے گئے تو آپ کے ہم سفر تھے، ان کی سواریاں تھیں، ان میں سے ایک گھوڑا تھا جس گھوڑے کو ٹھوکر لگی، چوٹ لگی، اس کے اگلے پاؤں کی ہڈی گھٹنا باہر نکل گیا، گھٹنا باہر نکل گیا، وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا، اس کا گھوڑا چل نہیں سکتا تھا۔ اس نے آ کے علی کرم اللہ درخواست کی، آقا اس کے لیے کچھ فرما دیں۔ فرمایا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آپ نے دعا پڑھنا شروع کر دی، یہی دعا جو ابھی پڑھنا شروع کر دی، اور فرمایا یہ اس کے ہاتھ پہ، اس کی ٹانگ پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا، جو معذور تھی، ٹوٹی ہوئی نکلیا ہوا گھٹنا تھا، فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ اور قافلے والوں نے دیکھا وہ گھوڑا سب سے آگے تھا، سب سے سبق رفتار تھا اور سب سے لاجواب تھا۔ آگے ایک جگہ تشریف لے گئے تو قافلے کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت تھی، کنواں دیکھا تو کنواں خشک تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ دعا پڑھی اور دعا کو پڑھ کے اپنا لعاب کنویں میں ڈال دیا۔ فرمایا کنویں میں پانی کا ایک جوش اٹھا اور پانی اٹھا اور منڈیر سے باہر نکلا، لوگ پینے لگے تو آپ نے روک دیا، فرمایا مت پیو، کنویں کا جو کھڑا کالا پانی ہے وہ نکل جائے اور اس کے اندر جو تنکے خاک ہیں، مٹی ہے، وہ نکل جائے، اور پھر شفاف پانی جب نکلا فرمایا یہ پانی پیو، مشیزیں بھرو، سواریوں کو پلاؤ۔ قافلہ چلتا رہا، آگے تشریف لے گئے، آگے دیکھا تو کھانا ختم ہو گیا، اتنا کھانا تھا کہ اب کھا لیں، آئندہ کیسے کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو کھانا ہے لے آؤ۔ آپ نے کھانے کو رکھا، اوپر کپڑا ڈال دیا اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی جو ابھی ہم بیٹھ کے پڑھیں گے۔ خوش قسمت ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے موتی لاتا ہوں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے، سارا دن میرا کام ہی یہی ہے، سارا دن میرا شعبہ یہی۔ میں اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور کپڑا ڈال کے فرمایا دعا فرمائی، یہ عمل فرمایا، یہ دعا پڑھی، اور اس کے بعد فرمایا دیکھو کھا لیا، اور فرمایا ہمارا 17 دن کا سفر تھا، اس 17 دن میں ہم نے کھایا، لوگوں کو کھلایا، جہاں لوگ آتے تھے ان کو بٹھاتے تھے، دسترخوان ہمارا تھا چند افراد کا، پھر سینکڑوں لوگوں نے کھایا۔ 17 دن کے سفر میں تھوڑی سی کمی بھی نہ ہوئی، جب گھر لوٹے تو وہی کا وہی ہمارا خزانہ، کھانا، وہی سارا توشہ موجود تھا۔ آگے تشریف لے گئے تو ایک تجارت میں ایک دیکھا تو ایک بندہ ہے ٹھیکریوں پہ ٹھیکریاں مار رہا ہے، ٹھیکریوں پہ پتھر مار رہا ہے، ٹھیکریوں پہ ٹھیکریاں، پتھر پہ پتھر۔ آپ اس کی طرف تشریف لے گئے، آپ نے اس کو جا کے دیکھا، لگتا ہے کہ تو پرانا جواری ہے۔ اس نے کہا جوا کھیلتا تھا، سب کچھ ہار بیٹھا ہوں، ہر چیز زندگی ختم ہو گئی ہے، اپنی عادت کو پورا کرنے کے لیے پہلے تاش کے پتے پہ پتا مارتا تھا، اب ٹھیکرے پہ ٹھیکرا، پتھر پہ پتھر مار رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر توبہ کی نیت کر لے، اللہ سے توبہ کر لے، اور پھر میں تیرے لیے دعا بھی کرتا ہوں، عمل بھی کرتا ہوں، تو ایسا کر پتھر پہ پتھر مار، تیرا ہر پتھر سونے کا بنتا جائے گا۔ آپ بیٹھ گئے، اس نے ویسے ہی پتھر پہ پتھر مارا، اور جیسے بیچارہ بے بسی کی حالت میں پہلے مار رہا تھا، آپ نے دعا کرنی شروع کر دی، یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور دعا پڑھتے پڑھتے دیکھا تو لوگوں نے پتھروں کی شکلیں بدلنا شروع ہو گئیں، اور جو پتھر بھی اس کے ہاتھ میں آیا تھا، وہ چند پتھر تھے، پتھر پہ پتھر مارے، وہ سارے پتھر سونے کے بن گئے۔ آپ نے سارا سونا اس کو دیا، چل پڑے، اور وہ پل بھر میں غنی بن گیا، اور وہ پل بھر میں مالدار بن گیا، اور وہ پل بھر میں شہنشاہ بن گیا۔
آپ سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، سفر میں آگے جاتے جاتے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، ایک بوڑھا گدھا ہے، اور وہ سارے پیدل چل رہے ہیں، گدھے کو سواری کو ساتھ لیے ہوئے۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک سانپ ہے جو اس گدھے کے پہ مسلط ہے، اس سامنے بیٹھا ہے، وہ نیچے نہیں اتر رہا، ہم نے مارنے کی کوشش کی ہے، اس کی پھنکار سے عصا جل جاتا ہے، اور جلا ہوا عصا دکھایا، ڈنڈا جلا ہوا دکھایا کہ ایک پھنکار سے ڈنڈا جل جاتا ہے، وہ مسلط ہے گدھے پہ، ہم پیدل چل رہے ہیں، منزل پہ ہے، سانپ مسلط ہے، اس کا کوئی حل نہیں۔ آپ نے فرمایا اس گدھے کو اس جھاڑی سے، اس درخت سے باندھ دو، اور باندھ کے آپ قبلہ رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور فرمایا پھر دوسرے رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور تیسرے رخ ہوئے اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اس سانپ پہ پھونک مارا، سانپ چونٹی بن کے چھلانگ لگائی اور غائب ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا آقا یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ تمہارے اوپر ایک دشمن جن مسلط تھا جو کہ تمہاری جانوں اور عزتوں کا لٹیرا تھا، میں نے اس کو فنا کر دیا۔ اس دعا کا آخری واقعہ جو اس قافلے میں ہوا وہ بھی سن لیں، پھر ہم بیٹھ کے اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ کیا خیال؟ کتنا زبردست عمل ہے۔ آپ فرمائے جس قیام تک پہنچے، جہاں آپ کی قافلے کی آخری منزل تھی، اس جگہ پہنچے تو وہاں ایک سرائے تھی، پہلے سرائے ہوتی تھی جہاں مسافر ٹھہرتے تھے، وہاں ایک سرائے تھی۔ آپ کا قافلہ سرائے میں نہیں ٹھہرا، ایک طرف قیام فرمایا، اور فرمایا وضو کا پانی نہیں تھا۔ سرائے میں خاتون تھی، وہ کہنے لگی اگر وضو کا پانی لینا ہے تو اتنے پیسے لگیں گے اور اتنا مال لگے گا، اور اس سے بڑھ چڑھ کے اس نے پیسے مانگے۔ تو آپ نے ایسے دونوں ہاتھ کیے اور اللہ سے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی شروع کر دی۔ یہ دعا پڑھتے گئے، فرمایا اس کے بعد بیٹھ گئے جیسے انتظار فرما رہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری، 3 اونٹ آئے، ان 3 اونٹوں پہ مشکیزیں پانی کے بھرے ہوئے تھے، وہ آ کے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا، عورت نہیں تھا، بچہ نہیں تھا، لگام ہاتھ میں نہیں تھی، وہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد 3 اونٹوں کو ان میں سے پانی تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی مدد آ گئی ہے، اللہ کی مدد آ گئی ہے، اللہ کی مدد آ گئی ہے، اور اپنی مشکیزیں وہ سارے لے لیے، رکھ لیے اپنے پاس، وہ اونٹ چلے گئے، غائب ہو گئے۔ لوگ حیران ہیں۔ آخرکار آپ کے غلام نے آپ سے پوچھا آقا اگر آپ یہ دعا ہمیں سکھا دیں، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ آقا اگر آپ یہ دعا فرما دیں تو آپ کی شفقت عطا اور عنایت ہوگی، آپ کی شفقت عطا اور عنایت ہوگی۔ اب وہ دعا جو عطا فرمائی، محفوظ ہاتھوں نے اس کو محفوظ فرمایا، کتابوں نے ان کو لکھا، اولیاء نے ان کو آزمایا۔ اب اولیاء کی آزمائش میں صرف ایک آزمائش بتاتا ہوں۔ اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اور جس مقصد کے لیے پڑھا اور جس نعمت کے لیے پڑھا اور جس عطا کے لیے پڑھا، ایک لفظ ہے لا خلابہ، بس ابن سنی کی روایت ہے، روایت میں بتا رہا ہوں، اللہم لا خلابہ، ابن سنی کی روایت ہے، یہ اسی میں لفظ ہے لا خلابہ، بس پڑھیں لا خلابہ، خا جس کو خے کہتے ہیں، خے لام با، لا خلابہ۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ بتا رہا ہوں استخارے کے لیے۔ آپ چاہتے ہیں یہ گائے لوں یا نہ لوں، یہ رشتہ کروں یا نہ کروں، یہ کاروبار کروں یا نہ کروں، یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ سفر کروں یا نہ کروں، یہ معاملہ کروں یا نہ کروں، اس کا انجام بخیر ہوگا یا کیا ہوگا، اس کا انجام کیسا ہوگا؟ تو آج آپ کو ایک ٹوٹکا دے رہا ہوں، میری بات پہ توجہ کیجئے گا۔ یہ میں نے روایت بتائی ہے، باقاعدہ ابن سنی کی روایت ہے اور مستند روایت ہے، اور یہ لفظ بڑے بڑے محدثین اہل بیت ان کی زندگیوں کے مشاہدے ہیں، اور اس کی بہت بڑی تفصیل ہے، لیکن میں آج چونکہ 7 تحفے دوں گا اس لیے میں چھوٹے چھوٹے یہ فائدے بتاتا جاؤں گا اور آپ کو دیتا جاؤں گا۔ اب اس کا طریقہ سن لیجئے، اب اس کا طریقہ سنیے، لا خلابہ کا۔ لا خلابہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولا یہ میں عمل کروں نہ کروں، ایک تسبیح اول آخر درود پاک کی ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ورنہ صرف سوتے ہوئے ایک تسبیح اپنے مقصد کا تصور کر کے یہ رشتہ کروں نہ کروں، یہ میں کاروبار یا معاملہ جو بھی ہے،
اچھا اس کے لیے ضروری نہیں کہ ایک بابا آئے گا، خواب میں زیارت ہوگی، فلاں چیز ہوگی. بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اللہ پاک اس کی طرف سے دل ہٹا دیتا ہے اور بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا، وہ معاملہ ہو جاتا ہے. اللہ اس معاملے کے انجام بد سے بچاتے ہیں، انجام برے انجام سے، برے انجام سے بچاتے ہیں، برے انجام سے. وشماتت الاعداء، حدیث میں ہے مولا میرا حال ایسا نہ کر دینا کہ دشمن مجھ پہ ہنسیں. وشماتت الاعداء، یا اللہ دشمن مجھ پہ ہنسیں. آپ انجام دیکھا اس کا نا؟ یہ لفظ جو بندہ پڑھے گا، یہ میں 7 موتی دے رہا ہوں آپ کو، پیکج دے رہا ہوں، غور سے سنیے گا. جو یہ لفظ پڑھے گا، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا وَلَٰخِرَ درود پاک کی، اٹھتے بیٹھتے کھلا بھی پڑھ سکتا ہے، اور ایک تسبیح سوتے ہوئے پڑھ لیا وَلَٰخِرَ 3 بار درود پاک. لا خلابہ، لا، میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ حضرات کو یاد ہو جائے جن کو یاد نہیں. لا خلابہ یہ ایک زبردست لفظ ہے. میں اکثر بتاتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی ہمارا شادی کا استخارہ کر دیں، ہماری شادی کے لیے یہ کر دیں، اس طرح کر دیں. میں لا خلابہ پڑھو، اللہ پاک خیر سے خیر کے دروازے کھولے گا. اور پھر اگر لا خلابہ پڑھا، چند دن چند ہفتے پڑھا، اور اس کے بعد کوئی آزمائش آئی تو اسے اللہ کی طرف سے سمجھے گا کہ مولا تیری طرف سے اگر آزمائش آ گئی ہے، وہ تو نبیوں پہ بھی آئی، اہل رسول پہ بھی آئی، اصحاب رسول پہ بھی آئی، اولیاء محدثین صالحین پہ بھی آئی، تو یہ ایک لفظ دے رہا ہوں لا خلابہ. ہمارے پاس ایک صاحب آئے، ان کی بیٹیاں بیٹے مجھے کہنے لگے کہ رشتے بہت آ رہے ہیں، میں پریشان ہوں، کس سے کروں کس سے نہ کروں، کیا کروں؟ مجھے کوئی تعویذ دے دے، میں سرانے رکھ کے سو جایا کروں، وہی بیٹی کے لیے بندہ آ جائے جو رشتے آ رہے ہیں میں اسے کر لوں. میں نے کہا میں تجھے ایک مسنون عمل دیتا ہوں، روایت سے ثابت عمل دیتا ہوں، حدیث کے ثبوت کے ساتھ. آپ ایسا کریں، آپ یہ سارے گھر والے لا خلابہ پڑھیں. جب لا خلابہ پڑھیں گے اللہ دودھ پانی علیحدہ کر دے گا، چھلنی لگے گی، چھلنی کے نیچے سے جو نکلنا ہے نکل جائے گا، جو چھلنی کے اوپر ہوگا وہی اصلی ہوگا. چھلنی مارتے ہیں نا، جو نیچے نکلنا ہے وہ نکل جائے گا، اور جو اوپر ہوگا وہی اصلی ہوگا. اس نے کیا، بیٹیوں کی شادیاں کی، بیٹوں کی شادیاں کی. مجھے جب بھی ملتا ہے کہتا ہے بڑا مطمئن ہوں، ورنہ ساری عمر انسان دامادوں اور بہوں اور ان کے لیے روتا رہتا ہے. میں تو مطمئن ہوں اس عمل نے میرے گھر کو جنت بنا دیا. میں نے اس کو روایات میں چیک کیا. خلابہ کہتے ہیں پنجے کو، خونخوار جو پنجہ ہوتا ہے نا، ایسے جب جاتا ہے تو گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا سارا کھینچ کے لے آتا ہے. تو ایسا کوئی غیبی پنجہ، نقصان کا، دھوکے کا، فریب کا، فراڈ کا. مجھے ایک بندہ کہنے لگا میں تجارت کرتا ہوں، لوگ دھوکا دیتے ہیں، میں تو لا خلابہ نہیں پڑھتا، پڑھ لا خلابہ. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مکان بیچنا چاہتا ہوں، مکان کے لیے چھوٹا مکان ہے، اولاد بڑی ہوگی ہے، بڑا مکان لے لوں. تو میں نے کہا لا خلابہ پڑھ، تجھے اچھا بیپاری ملے گا، دھوکا نہیں ہوگا. اسے لا خلابہ پڑھا. ایک ایسے بندے سے معاملہ ہوا، بالکل شریف آدمی، معاملات بھی، پیسے بھی، لکھ پڑھ بھی، ہر چیز ٹھیک ہو گئی. کہنے لگا اللہ کا فضل ہے، کئی لٹے گئے ہیں، تھوڑے سے پیسے دے کے کاغذات لکھوا لیتے ہیں، پھر بندہ عدالتوں کے چکر لگاتا ہے. یہ زندگی کے معاملات کرنے ہونا، اس میں یہ میں نے بہت پرتاثیر پایا ہے لا خلابہ. کیا خیال ہے زندگی میں یہ کام آتا ہے نہیں آتا؟ ہر لمحہ لمحہ کام آتا ہے، قدم قدم پہ کام آتا ہے، اور قدم قدم پہ اس کی بڑی تاثیر ملتی ہے، بہت طاقت ملتی ہے، اور انسان کو بھروسہ ملتا ہے. اور دوسرے لفظوں میں انسان اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے. مولا ایک کوئی پیر استخارہ کرے، ایک میں استخارہ کروں، ایک مشورے کریں، ایک کیا کریں، ایک مولا میں اپنا معاملہ تیری بارگاہ میں لا کے پیش کر رہا ہوں، تو میرے لیے خیر کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما. اور اللہ غیب سے عافیت کے فیصلے فرما دیتا ہے.